بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ درد درزہ کی شدت سے قریب المرگ تھی۔ وہ ذہنی طور پر ایسے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی کیونکہ اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اب کی بار بے شک مر جانا مگر بیٹی پیدا نہ کرنا۔ شو میں قسمت کس بار بھی وہ بیٹی کو جنم دے رہی تھی۔ شاید وہ بچ جاتی مگر وقت کے فرعون اس کے شوہر نے اسے انتہائی طاقتور زہر پلا دیا تھا تاکہ بچے کو جنم دیتے ہوئے اس کے بچنے کا کوئی چانس بھی ہو تو وہ نہ بچے، مگر شاید اس کو پتہ نہیں تھا اسے زہر دیا گیا ہے، اس لیے وہ بار بار سوچ رہی تھی۔ پچھلے بچے کی پیدائش پر جسم اتنا بے قرار نہیں تھا، سامنے شراب پڑی تھی اور ساتھ ہی تاش کی بازی جاری تھی۔ اصغر نے اپنی بیوی کو زہر پلانے کے بعد اس کے کانوں میں موجود سونے کی بالیاں اتار لی تھی۔ اب وہ ان بالیوں کو بیچ کر ملنے والی رقم سے جوا کھیل رہا تھا۔ باعث حیرت تھا کہ شراب میں دھت یہ اصغر دن بھر لوگوں کی اچھائی کی تلقین کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، اور شاید اس کے ساتھیوں کو بھی اس کی کبھی حرکت کا علم نہ تھا، ورنہ وہ دنیا کے ذلیل ترین انسان پر تھوک دیتے۔ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو اسے اپنے مر جانے سے زیادہ فکر اپنے آنے والی بچی کی تھی۔ لہذا جب وہ مکمل بے بس ہو گئی، اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کا نچلا دڑ بے جان ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو زور زور سے پکارنا شروع کر دیا تاکہ کم از کم نہیں آنے والی زندگی تو بچ سکے۔ اصغر کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی مگر شاید باہر نہیں جا پا رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ اگر باہر چلی بھی جاتی تو وہاں ناظر رشید کا کوئی مددگار نہ تھا، اس لیے وہ بیچاری شوہر کو پکارتے پکارتے نڈھال ہو گئی تو اس کی آنکھوں میں ویرانی اتر گئی۔ زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا، منہ سے نکلنے والی جاگ نے اسے یقین دلا دیا کہ وہ مر نہیں رہی بلکہ اسے مارا جا رہا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس دنیا میں آنے والا بچہ آنے سے پہلے ہی زہر کے اثر سے مر چکا ہے، لہٰذا وہ بے بسی مسکرائے، رب کی رضا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، اسی میں میری بہتری ہوگی۔ ساتھ ہی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے رب تعالیٰ کی ذات پر اپنی ایمان کو تازہ کیا اور اپنی جان افری کو الوداع کہہ دیا۔ اب کمرے میں پڑے مردہ وجود کے اندر بھی ایک مردہ وجود منتظر پڑا تھا جسے پیڑ کے اندھیرے سے نکال کر کمرے کے اندھیرے میں ڈال دیا جانا تھا۔ ساری رات شراب پینے کے بعد صبح سورج نکلتے وقت اصغر گھر پہنچا تھا اور پہنچتے ہی بستر پر ڈیر ہو گیا تھا۔ جب سہ پیر 3 بجے اٹھا تو شراب کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی یاد آئی تو فوراً اس کی حالت دیکھنے کو پہنچا اور کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بیوی کو مردہ پایا۔ بجائے افسوس کہ اسے خوشی ہوئی تھی مگر محلے کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اس نے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ اس کی چیخو پکار سن کر محلے کے لوگ پہنچے تو انہوں نے فوراً سے اصغر کو اپنی بیوی کا قاتل سمجھ لیا، مگر پھر چند سمجھدار خواتین نے اصغر کی بیوی کی حالت دیکھی تو اس کی موت کی وجہ زچگی کو قرار دے دیا، کیونکہ اصغر زہر دینے کا ثبوت مٹا چکا تھا۔ اس کی بیوی بچے کو دفنانے کے بعد اصغر نے لوگوں سے مالی مدد طلب کی۔ چند رحم دل لوگوں نے اس کی مدد کر دی مگر بجائے اسے کسی نیک عمل میں لگانے کے اصغر نے وہ رقم بھی جوے میں اڑا دی تھی، مگر چونکہ لوگوں کی نظر میں اصغر نے خود کو پارسا بنا رکھا تھا، لہذا بیوی کی موت کے بعد بھی ان باپ بیٹی کے لیے آس پڑوس سے کھانا آ جاتا تھا۔ اصغر نے بیوی کی موت کے بعد کام کاج کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب بیوی زندہ تھی تو وہ کہلا کر اسے کام پر بھیج دیتی تھی۔ اب کھانا آس پڑوس سے آ جاتا تھا اور پیسے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ درد بنا کر ہمدردی جتا کر لے لیتا، یا پھر بیٹی کو کسی دلیل پر مانگنے کے لیے بھیجتا۔ لوگ بن ماں کے بچی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتے تھے۔ یوں اس کا گزارا چل رہا تھا اور پارسائی کا بھرم بھی قائم تھا، مگر کہتے ہیں گناہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ اصغر کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر تھی جب ایک بار جوئے میں اصغر کثیر رقم ہار گیا تھا۔ اب یہ رقم مانگ تانگ کر ادا نہیں کی جا سکتی تھی اور اتنا ادھار کہیں سے بھی ملنے کی امید نہ تھی۔ دوسری طرف چند دن انتظار کے بعد جواری اصغر کے گھر کی دہلیز پر آ پہنچے تھے اور اس کا لوگوں میں قائم پارسائی کا بھرم بھی ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا لوگوں کی نظروں میں گر جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے گھر بیچ کر جواریوں کو رقم ادا کی اور بیٹی کو لے کر لاہور چلا گیا۔ وہاں جا کر کرائے کا گھر لے لیا مگر عادات اب بھی نہ بدلی اور بچی کچھ رقم بھی جوے میں اڑاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصہ بعد وہ رقم بھی ختم ہو گئی اور اب کی بار اس نے جوے میں اپنی بیٹی کو ہار دیا تھا۔ کھیل ہارتے ہی جواری اس کی بیٹی کو لینے اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ جب اصغر کی بیٹی کو اپنے والد کی اس عمل کا پتہ چلا تو اس نے چھرے کی مدد سے
اپنے باپ کی اشارہ کاٹنے کے بعد اپنے عین دل کے مقام پر چھری کو پیوست کر دیا تھا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اصغر کی بیٹی نے کہا تھا، یا اللہ میں ہمیشہ آپ سے شکوہ کرتی رہی، میری ماں اور بہن کو مجھ سے کیوں چھین لیا، مگر آج جب میرے باپ کے اعمال میرے سامنے کھل کر آیا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ شاید میری بہن اتنی دلیر نہ کرتی تو وہ موت کو گلے نہ لگا پاتی اور ان درندوں کے ہاتھوں لڑتے لڑتے مر جاتے۔ جواری بھاگ چکے تھے، محلے کے لوگ شور سن کر آ چکے تھے، مگر اصغر اس کی بیٹی کی روح پرواز کر گئی تھی۔ بس بیٹی کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے مطمئن جا رہی ہے، جیسے کوئی انسان اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حسینہ ظفر بتاتی ہیں کہ میں خوشاب کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں تعینات تھی۔ میری رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی، جس میں سوائے ایمرجنسی کیسز کے شاید ہی کوئی مریض آئے۔ مجھے یاد ہے وہ جنوری کی یکبستہ راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میں آفس میں ہیٹر لگا کر بیٹھی تھی کہ ایک عمر تقریباً 1 سال کے بچے کو باہوں میں اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اتنی سخت سردی کے باوجود اس عورت کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے چل کر نہیں بلکہ بھاگ کر اسپتال پہنچی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کو تسلی دی اور بٹھایا۔ سٹاف کے شخص کے ذریعے اسے پانی پلایا۔ جب تک نرس اس کے بازو سے بچہ پکڑ چکی تھی، میں بچے کو دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر میں نے نرس کو بھی اشارے سے بات بتانے سے منع کر دیا۔ عورت سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میرا بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے نرس کو کہہ کر بچے کو ایمرجنسی ریفر کروایا اور عورت سے پوچھا بچے کو کیا ہوا۔ میرا سوال سن کر وہ عورت رونے لگی اور بتایا کہ اسے اس کا شوہر مار رہا تھا اور وہ مار کھاتے کھاتے بچے پر جا گری، شوہر کو پھر بھی احساس نہ ہوا، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں بچے پر زور سے گری ہوں، لہٰذا میں نے اپنی تکلیف بھول کر بچے کو اٹھایا۔ اسی دوران شوہر نے میرے سینے پر ڈنڈا مارا، جو آدھا مجھے اور آدھا بچے کو لگ گیا۔ جب بچے کو ڈنڈا لگا تو وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔ مجھے اپنی تکلیف کی ہوش نہ رہی اور دھیان بچے کی طرف لگ گیا۔ جب شوہر نے چھوڑا تو بچے کو لے کر دوڑ پڑی۔ سڑک پر کوئی سواری نہیں ملی تو یہاں تک دوڑتی ہوئی پہنچی۔ آپ مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیجیے، آپ کا احسان ہوگا۔ میں نے اس خاتون کو تسلی دینے کے بعد اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس عورت کو خود اتنی گہری چوٹ آئی ہے اور وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کر رہی۔ میں نے سٹاف کو عورت کے زخم دیکھنے اور پٹی کرنے کا کہا، خود بچے کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں میری اماں سے پہلے ہی نرس اس کی موت کی تصدیق کر چکی تھی۔ میں نے دوبارہ تسلی کی اور دل میں دعا کی کہ کاش نرس کی رپورٹ غلط ہو، مگر نرس ہی ٹھیک تھی۔ بچہ اس جانے پانی سے کوچ کر چکا تھا۔ میں نے نرس کو منع کر دیا کہ فی الوقت عورت کو بچے کی موت کی خبر نہ دی جائے، اسے صبح تک ایڈمٹ رکھا جائے اور اس کو زخموں کا علاج کیا جائے۔ میرے حکم کے مطابق عورت کے زخموں پر مرہم رکھ کر اسے سکون آور ادویات اور نیند کے زیر اثر سلا دیا گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی آف کر کے جا رہی تھی تو عورت کا شوہر اسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بچے کی موت کی خبر دے دی گئی تھی۔ اس نے اسپتال کے عملے کے سامنے بیوی کو طلاق دیتے ہوئے بچے کا قاتل قرار دے دیا اور قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ جب میں نے اس سے جڑی ہوئی عورت کی حالت دیکھی تو بجائے اسے تسلی دینے کے اس کے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی اور وہ عورت مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی خدا کے لیے مجھے پولیس اور جیل سے بچا لیجیے گا، اللہ تعالیٰ گواہ ہے میں ماں اپنے بچے کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنے بچے کی جان لے نہیں سکتی۔ اتنی دیر میں جن کی ڈیوٹی والا سارا عملہ پر میں سب پہنچ چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے روتے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا اگر اس عورت پر مزید کوئی ظلم قانون نے بھی کیا تو میں اس کے سابقہ شوہر کی جان لے لوں گی۔ میری حالت دیکھ کر احمد صاحب نے مجھے تسلی دی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو کال ملائی جو سرگودا میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر تھے۔ ان کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا، ان کے حکم پر عورت کی مدیت پر مقدمہ درج کروایا، بہترین میڈیکل رپورٹ تیار کروائی اور اس کے مظلوم عورت کا سابق شوہر گرفتار ہو گیا۔ احمد صاحب نے میرے کہنے پر عورت کو گریڈ 4 کے اسپتال میں ہی لے کر ملازمت دی اور بعد ازاں اسپتال کے ہی ایک ورکر سے اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک مجبور ماں کو دیکھا جو خود کے زخم بھول کر بچانا چاہ رہی تھی اور قانون اسے قاتل قرار دے کر گرفتار کرنے والا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا وسیلہ بنا دیا اور آج الحمدللہ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میں بھی اپنی اس نیکی کے سبب بہت خوش ہوں۔ اختتام۔